السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس دن آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے اپنے طریقے پر جو لوگ مناتے ہیں اس کو تقریبات منعقد کرتے ہیں، پروگرامز وغیرہ اور اس طرح کی دیگر کئی ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ہر کوئی اپنے ذہن کے اعتبار سے آزادی کو مناتا ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے اور پاکستان میں وجود میں آنے کے بعد یہ تحریک پاکستان میں اور اس طرح دیگر تحریکوں میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر یا پھر اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی یہی کہا جاتا ہے، لوگوں کو یہی باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، مولوی ہیں، یہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ اور اس حقیقت سے پردہ چاک نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرانے والا کون آدمی تھا، اور اسی طرح قائد اعظم کے دائیں بائیں کون لوگ تھے، ہمارے جو بڑے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی تحریک میں ان کا ایک کردار ہے، ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ کون تھے، وہ خود کن کو مستحق سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کی جب تحریک چلی تھی تو اس وقت دو گروہ تھے۔ تحریک آزادی ہند کے بعد دو گروہ ہو گئے، یعنی دو جماعتیں، بڑی جماعتیں تھیں۔ ایک تو مسلم لیگ تھی اور دوسری کانگریس کی جماعت تھی۔ مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کو بنایا جائے اور اسی طرح پاکستان کو معرض وجود میں آنا یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی علماء کرام تھے اور جید علماء کرام تھے جن کے سرخیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، اور اسی طرح اس کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب، اور اسی طرح ظفر احمد عثمانی صاحب، اور اسی طرح شاہ احمد نورانی صاحب کے والد صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے، اور کئی جید علماء کرام جو تھے وہ مسلم لیگ کے اندر تھے۔ اور بہت سارے علماء کرام ایسے تھے کہ جو کانگریس کے اندر تھے، جو دوسری جماعت تھی، تو ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ پورا بر صغیر جو ہے، پورا ہند جو ہے وہ ایک ہی ملک ہو جس طرح انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا۔ اس کے سرخیل اور اس کے جو بڑے تھے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کو الگ ریاست نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دونوں کا جو موقف تھا وہ مسلمانوں کے حق میں تھا، اسلام کے حق میں تھا، دونوں ہی اسلام کی اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتے تھے۔ اس طرح کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اور ان کے جو رفقا تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کو بننا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے سامنے دو قومی نظریہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ہندو جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کی ثقافت ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، اسلام اور شریعت پر عمل کرنا یہ بالکل ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا یہ مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اس طرح اکٹھے رہ گئیں یہ دونوں قومیں تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان بھی ہندوؤں کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے وہ فرماتے تھے کہ پاکستان کو ایک الگ ریاست ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کے طور پر ایک ملک فراہم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو حضرات تھے جیسے حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کو الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورا پاکستان، اسی طرح انڈیا اور ادھر سے جیسے بنگال ہے، تو یہ سب کا سب ایک ہی بر صغیر کے اوپر، پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ جب انگریز آیا تھا اس وقت بھی مسلمانوں کی ہی حکومت تھی پورے بر صغیر پر، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے وہ کم تھے مسلمان، لیکن قوت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے حکومت بھی مسلمانوں کی تھی۔ تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے حق سے دستبردار نہ ہوں اور ہم ہی مستحق ہیں پورے بر صغیر پر حکومت کرنے کے، یعنی یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہی تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس وقت پاکستان بن گیا اور اسی طرح تقسیم ہند ہو گیا، اس کے بعد حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، آج آپ اس کی حمایت میں اور اسی طرح اس کی محبت میں اتنے مگن کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی ہے۔
جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد کے بننے سے پہلے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں اختلاف رائے ہوتا ہے کہ اس مسجد کو یہاں پر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، آیا یہ مسجد کس طرح بننی چاہیے، اس کو اس طرح بنایا جائے، اس جگہ پر بنایا جائے، اس جگہ پر نہ بنایا جائے۔ لیکن جب مسجد بنا دی جاتی ہے، اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اس کے اوپر عمارت بنا دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا احترام سب کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھی چونکہ اس کی مثال ایک مسجد کی سی ہے، اس وجہ سے لازمی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء پاکستان بننے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو نہ بنایا جائے اور اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس کے خلاف جا رہے تھے، تو بعد میں وہ لوگ بھی پاکستان کے حق میں ہی بول پڑے۔ اس وجہ سے علماء کا ایک خاص کردار ہے۔ تو آپ اس کا واضح اور بین ثبوت یہ ہے کہ قائد اعظم مرحوم نے سب سے پہلے جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ وہ خود ایک بڑی قوم کے لیڈر تھے، وہ قائد تھے، قائد اعظم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کس نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے، اور ایک قائد جانتا ہے کہ کون کتنا محنت کر رہا ہے اور کون اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ہاتھ میں پرچم کشائی ہو۔ تو انہوں نے پھر سب سے پہلے جو جھنڈا دیا تھا وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا، اور ان سے درخواست کی کہ آپ پرچم کشائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا وہ ایک عالم دین ہے۔ تو یاد رکھیں، علماء جو ہیں وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو دین اسلام کے عنوان پر، نام پر جو پاکستان بنا ہے، وہ اس سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ان کے جو تحت لوگ ہیں وہ ان کو اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت رکھی جائے، اور اس کے خلاف جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کام کیا جائے۔ تو اتنی بات عرض کرنی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری قوم، آج ہمارے بچوں کے ذہن میں جو علماء کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، تو اس سے احتراز کیا جائے۔ ایک بہت بڑا کردار جو پیچھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، پیچھے جو علماء کا کردار تھا اس کو مجروح نہ کیا جائے، بلکہ اس کی قدر کی جائے، اور ان لوگوں کو اس کا دشمن نہیں بلکہ دوست اور محب وطن قرار دیا جائے اور سمجھا بھی جائے۔